بسم اللہ الرحمن الرحیم والمراد بالمقدمۃ ہاہنا ما يتوقف علیہ الشروع فی العلم ووجہ توقف الشروع اما علی تصور العلم فلأن الشارع فی العلم لو لم يتصور اولا ذلك العلم لکان طالبا للمجهول المطلق وهو معال لامتناع توجہ النفس نحو المجهول المطلق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور قریب وجہ اصل میں بیان کیا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق اما یتوقف الشروع فیہ علیہ او لا فإن کان الاول فهو المقدمہ. تو کتاب کے 5 اجزاء بیان: مقدمہ، 3 مقالے، خاتمہ، 5 اجزاء. جی ٹھیک ہو گیا؟ جی. مقالہ اولا مفردات میں، مقالہ ثانیہ مرکبات میں. تو مقالہ کے معنی معروف ہے، جی خاتمہ کے معنی معروف ہے. جی ٹھیک ہے. جی. ان اجزاء 5 میں سے جو مقدمہ ہے اس کے معنی ویسے معروف نہیں ہے جتنے معروف مقالہ کے معنی ہے. اس لیے مقدمہ کی تعریف کرنے کی ضرورت پڑ گئی. جی. بات سمجھے؟ جی. تو یوں گفتگو کریں گے تو اس سوال کا جواب بھی آ جائے گا کہ مقالہ اولا کی تعریف نہیں کی، مقالہ ثانیہ کی نہیں کی، مقالہ ثالثہ کی نہیں کی، خاتمہ کی نہیں کی، تو مقدمہ کی کیوں کی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کے معنی واضح تھے. جی. جب معنی ان کے واضح ہیں تعریف کی حاجت نہیں تھی، اس لیے تعریف نہیں کی. جی. بات سمجھے؟ جی. جی. برخلاف کس کے؟ برخلاف مقدمہ کے. مقدمہ ان کی نسبت غیر واضح تھا، نسبتاً نظری تھا. جی. اس لیے مقدمہ کی تعریف کی ضرورت تھی. مقدمہ کی تعریف جی. 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 مقدمہ کی تعریف کرتے ہوئے کیا کہا؟ مقدمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم، وہ امر کے علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. جی. بس اتنی تعریف ذہن میں رکھیں، مزید بات آگے. جی. جی. مقدمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ما یتوقف علیہ الشروع فی العلم، وہ امر کے علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو، وہ مقدمہ ہے. جی. جی. وہ امر کے علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو، وہ مقدمہ ہے. بات سمجھے؟ جی. اور مراد مقدمہ سے مقدمہ سے یہاں پر وہ امر ہے کہ موقوف ہو اس پر شروع ہونا علم میں. میں. جو ہے جی. یہ خلاصہ ہو گیا تعریف کا. جی. اب 1-2 سوال کر لیتے ہیں، اس سے بات کچھ مزید واضح ہو جائے گی. جی. حل کتاب بھی ہو جائے گا جی. اور مزید بھی کچھ فوائد سامنے آ جائیں گے. جی. سوال یہ ہے، غور کریں، آپ ماقبل میں جو وجہ حصر ہے اس کو دیکھیں. وجہ حصر میں کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق اما یتوقف الشروع فیہ علیہ، اما یتوقف الشروع فیہ علیہ. آگے کہا فإن کان الاول فهو المقدمہ. جی. تو وہاں سے مقدمہ کی تعریف تو مستفاد ہے. جی. توجہ ہے؟ جی. مقدمہ کی تعریف مستفاد ہے کیونکہ کہا نا اما یتوقف الشروع فیہ علیہ، جی. فإن کان الاول فهو المقدمہ. جی. اگر اول ہے تو مقدمہ. جی. تو مقدمہ کیا ہوا کہ ما یتوقف الشروع فی العلم علیہ. جی. جی. تعریف تو وہاں سے پتہ چل گئی. جی. جب تعریف معلوم ہو گئی تو پھر یہاں پر دوبارہ تعریف کیوں کی؟ سوال یہ ہے. جی. توجہ ہے؟ جی. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ وہاں پر جو تعریف تھی وہ قصدی نہیں تھی، یہاں تعریف قصدی ہے. جی. جو طلباء ہیں ان کے کئی درجات ہیں. جی. بعض وہ طلباء اذکیاء ہیں جو اشارات بھی سمجھتے ہیں، جی.
اور بعض متوسطین ہیں جو تصریحات کے بغیر نہیں سمجھ پاتے، جی اور بعض انبیاء ہیں جو ڈنڈے کے بغیر نہیں سمجھتے، جی ٹھیک ہے نا؟ ہاں، اور بعض وہ ہے کہ جو ڈنڈے سے بھی نہیں سمجھتے۔ فاروق، تو جو طلباء ہیں ان کے درجات مختلف ہیں۔ جی اس سے پہلے جو تعریف گزری ہے وجہ اثر کے ضمن میں، جی 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 لیکن وہ ضمنی تعریف تھی۔ جی 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 ابھی جو تعریف کر رہے ہیں وہ قصدی کر رہے ہیں، جی تاکہ اگر ضمنی تعریف کی طرف طالب علم کی توجہ نہ گئی ہو تو اب قصدی تعریف کے ذریعے وہ بات کو سمجھ جائے۔ جی، یہ جی۔ پہلا جواب، جی ٹھیک ہے۔ دوسرا جواب سمجھیں، دوسرا جواب یہ ہے کہ کیا کہا، والمراد بالمقدمت ہا ہونا، جی ہا ہونا۔ اصل میں یہاں پر جو تعریف کی جا رہی ہے یہ ایک اضافی فائدہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ جی وہ اضافی فائدہ یہ ہے کہ پہلے مقدمہ کی تعریف تو پتہ چل گئی، جی لیکن وہاں یہ بات معلوم نہیں ہوئی تھی کہ مقدمہ کے اور بھی اصطلاحی معنی ہیں۔ جی اصطلاح میں مقدمہ کے اور بھی معنی ہیں، یہ بات ماقبل سے اس بات کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہوا، جی لیکن کہا والمراد بالمقدمت ہا ہونا، یہاں مقدمہ کے یہ معنی ہے۔ جی اشارہ ہو گیا کہ اس کا مطلب ہے کہ دیگر مقامات پر مقدمہ کے کچھ اور معنی ہیں، جی جی جیسے قیاس کی بات میں مقدمہ کا ذکر آئے گا، جی جی بات سمجھے؟ جی وہاں پر جو مقدمہ کا ذکر آئے گا وہ قضیہ جو قیاس یا حجت کا جز بنتا ہے۔ جی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جی جس پر دلیل کی صحت موقوف ہو، جی یہ تعریف عام ہے، جی بات سمجھ رہے ہو؟ جی، جی صحیح۔ تو ہا ہونا سے اس اضافی فائدہ کی طرف اشارہ مقصود تھا، اس لیے دوبارہ تعریف کی۔ جی جی بات آپ سمجھیں؟ جی جی تیسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جو تعریف دوبارہ ہے یہ آگے وجہ توقف کی تمہید کے لیے بیان ہے۔ جی جی بات سمجھے ہو؟ جی جی آپ دیکھیں نا، آگے کہہ رہے ہیں کہ وَوُجِّهَ توقف الشروع، تم نے وجہ توقف شروع پڑھا، وہ بات کرتے ہیں اس پہ، کہا وَوُجِّهَ توقف الشروع، شروع کا جو توقف ہے اس کی یہ توجیہ بیان کی گئی ہے۔ جی تو یہ وجہ توقف، توجیہ توقف، اس کی تمہید کے لیے یہ تعریف کر رہے ہیں۔ جی جی بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ دیکھو نا، پہلے جو تعریف گزری ہے وہ تو بہت پہلے گزر گئی ہے، جی تمہارے ذہنوں سے نکل گیا، ابھی توقف کی کوئی بات ہوئی تھی۔ جی اب دیکھو نا، وہ جی ایک دو صفحات پہلے، ٹھیک ہے، جی تو ذہن سے بھی بات نکل جاتی ہے۔ مقدمہ میں کیا کہا تھا؟ مقدمہ کی تعریف میں کہا تھا بھائی ما یتوقف علیہ شروع فی العلم۔ جی جی بعض اوقات یہ بات ذہن سے ہی نکل جاتی ہے، جی تو لہٰذا اب وجہ توقف، توجیہ توقف کرنے جا رہے تھے، تو اس کی تمہید کے لیے دوبارہ تعریف کی ہے۔ جی جی نہیں سمجھ رہے بات؟ جی بات آئی ہے نظر جی، میں؟ جی ایسے ہوتا ہے نا، پہلے آپ نے کوئی بات کی تھی، پھر آگے کسی ایک بات کی تفصیل کرنے جاتے ہیں، تو اس تفصیل سے پہلے اس کا اعادہ پھر کر دیتے ہیں تاکہ وہ مستحضر ہو جائے، اجمال پھر ذہن میں آ جائے، جی سمجھے؟ جی تو یہاں پر بھی یہی معاملہ ہے، وہ پہلے تعریف گزر چکی تھی، لیکن اب چونکہ وجہ توقف بیان کرنا چاہ رہے تھے، توجیہ توقف کرنا چاہ رہے تھے، جی اس لیے توجیہ توقف سے پہلے کیا کیا انہوں نے؟ توجیہ توقف سے پہلے انہوں نے بطور تمہید ایک بار پھر تعریف سے جی جی بات سمجھے نہیں؟ جی یہ تین جواب اس سوال کے کہ یہاں پر جو ہے تعریف پہلے ہو چکی تھی تو دوبارہ تعریف کیوں کی۔ جی جی خلاصہ پھر سمجھیں، سوال ہے کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق اما یتوقف الشروع فیہ علیہ، وجہ اثر کے اندر جو ہے وہ بیان آ چکا ہے تعریف کا، جی جب وجہ اثر کے اندر تعریف کا بیان ہو چکا ہے تو دوبارہ کیوں؟ جی 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 بات سمجھے نہیں؟ جی تو
اس کا پہلا جواب یہ کہ وہ کستی تعریف نہیں تھی، یہ کستی ہے۔ جی طلباء کے درجات اور ان کے اذہان کے فرق کا لحاظ کرتے ہوئے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر ہا ہونا لا کر اس بات کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ اس کے اور بھی کئی معنی ہیں اصطلاح میں، جی سمجھے بات کو؟ جی۔ اور دو معنی کی طرف آپ کو اشارہ کر دیا کہ وہ قضیہ جو جزو قیاس جزو حجت ہو، جی ایک معنی اس کو بھی مقدمہ کہا جاتا ہے۔ ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، جی یہ دوسرے معنی۔ دوسرے معنی جو پہلے معنی سے عام ہے، جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی تو ہا ہونا سے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ اور بھی معنی ہیں، اور یہ اشارہ جو ہے وہ ما قبل میں جو تعریف ہوئی ہے اس سے اشارہ نہیں ہوا تھا، جی اس لیے دوبارہ تعریف کی۔ جی اور تیسرا یہ وجہ توقف اور توجیہ توقف ہو رہی ہے، اس لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے بطور تمہید توجیہ توقف سے پہلے بطور تمہید اس کو پھر سے بیان کر جی بات سمجھے؟ جی۔ اور مراد مقدمہ سے یہاں پر وہ امر ہے موقوف اس پر شروع ہونا علم کے اندر، بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب ہا ہو نا کیوں کہا، ہا ہو نا کیوں کہا، اس کا جواب بھی آ چکا، بات سمجھے؟ توجہ ہے؟ ایک بات سمجھے، ہا ہو نا کہ میں نے دو فائدے بیان کیے، دو فائدے میں تو دو اور اصطلاحیں بھی ہیں، ایک وہ قضیہ جو جزو قیاس ہو، جو جزو حجت ہو، اور دوسرا ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، بات سمجھے نہیں؟ یہ آپ کو بتایا بھئی ہا ہونا کا فائدہ یہ ہے کہ اور بھی معنی ہے۔ بعض نے کہا بھئی ہا ہونا سے اشارہ کر دیا کہ یہاں مقدمہ کے یہ معنی ہے، ویسے مقدمے کے معنی مقدمہ تو جیش بھی آتے ہیں اور فلاں بھی آتے ہیں، بات پہ توجہ دیں۔ ہا ہونا کے فلاں فلاں معنی بھی ہیں اور مقدمہ کے فلاں فلاں معنی بھی ہیں، جن معنی کی طرف انہوں نے اشارہ کیا وہ اصطلاحی نہیں ہے۔ میں تمہیں بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہا ہونا سے اشارہ کیا کہ مقدمہ کے اور معنی بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ اور کون سے ہیں وہ آپ کو دو بتائے، وہ قضیہ جو جزو قیاس جزو حجت ہو، ما یتوقف علیہ صحت الدلیل، دو، ٹھیک ہے نا؟ تو ہا و نا کہہ کر ان دو معنی کی طرف اشارہ کیا۔ بعض حضرات نے کہا ہا و نا اور معنی کی طرف اشارہ ہے، لیکن ان دو کی بات نہیں کی، لوگ بھی معنی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، بات پتہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ نہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ جو ہے نا بھئی ہا و نا کہہ کے اشارہ کر دیے بھئی مقدمہ کے معنی مقدمۃ الجیش بھی ہے، مقدمہ کے معنی فلاں بھی ہے، اور اصطلاحی جو ہے وہ اصطلاحی معنی کی بات نہیں کر رہے ہیں، ذہن میں رکھیں یہ توجیہ مناسب نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ فن کے اندر آپ کہہ رہے ہیں بھئی اس کے اور معنی بھی ہیں جو لغوی ہیں، یہ بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہر ایک اصطلاح کے لغوی معنی تو ہوتے ہیں نا، جی کون سی ایسی اصطلاح ہے جس کے لغوی معنی نہیں ہے؟ تو پھر صاحب کافی کو بھی کہنا چاہیے تھا اللفظ ہاؤنا کلمۃ، کیا الکلمۃ ہاؤنا لفظ مدل معنی مفرد، جی والاسم ہاؤنا، جی والفعل ہاؤنا، الحرف ہاؤنا، بات سمجھے؟ پھر ہر ایک اصطلاح کی اصطلاحی تعریف بیان کرنے والے کو ہاؤنا کہنا پڑے گا، بات سمجھے؟ ہر ایک اصطلاح کے کوئی نہ کوئی لغوی معنی ہوتے ہیں، تو اگر ہا ہونا سے اشارہ ان لغوی معنی کی طرف آپ بنا رہے ہیں تو پھر ہر ایک اصطلاحی تعریف بیان کرنے والے پر لازم ہوگا کہ وہ جب بھی اصطلاحی معنی بیان کرے تو ساتھ ہا ہونا کہے، تاکہ لغوی معنی کی نفی ہو جائے، بھائی وہ یہاں مراد نہیں ہے، بات سمجھ رہے ہو؟ حالانکہ نہ تو اس پہ عمل ہے اور نہ اس کو کوئی ضروری سمجھتا ہے، اور ضروری سمجھے گا کیوں؟ جب آپ کی گفتگو اصطلاح میں ہو رہی ہے تو یہ خود قرینہ ہے کہ آپ اصطلاحی معنی بیان کر رہے ہیں۔ اب ہا ہونا کہہ کے لغوی معنی کی نفی کا کیا مطلب ہے؟
تو لہٰذا ہا ہونا سے اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اور بھی معنی ہے، جی لیکن اور اصطلاحی، جی سمجھے بات کو؟ جی جی اور لغوی نہیں. اور لغوی کی بات کرو تو پھر تو ہا ہونا کہنے کی حاجت نہیں تھی. جی پتہ نہیں بات سمجھو نہیں جی سمجھو. خلاصہ پھر سمجھو ایک بات میں نے آپ کو بتایا بھائی ہا ہونا سے اشارہ اس بات کی طرف کہ مقدمہ کے اور بھی معنی ہیں. مانی ہے. یہاں تک تو بات ٹھیک ہے. بعض نے کہا جی اور معنی جیسے مقدمۃ الجیش وغیرہ، جی یہ کہنا بھئی ہا ہونا سے اشارہ ہے بس کے اور بھی معنی ہیں جیسے مقدمۃ الجیش، یہ تفصیل میں یہ معنی بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تفصیل میں اصطلاحی معنی بیان کریں. جی بات سمجھے؟ جی کیونکہ اگر ہا ہونا کہہ کے لغوی معنی کو نکالا تو پھر تو ہر ایک شخص جو اصطلاحی تعریف کرتا ہے اس کو ہا ہونا ہر طرف کے بعد ہا ہونا کہنا پڑے گا. جی جی نہ اس پہ عمل ہے، نہ اس کو کوئی لازم سمجھتا ہے. جی اور لازم سمجھے گا کیوں؟ جب اصطلاح خود کرینہ ہے، اصطلاح خود کرینہ ہے کہ میں لغوی معنی بیان نہیں کر رہا تو پھر ہا ہونا کیوں؟ جی جی بات سمجھے؟ جی جی تو اصطلاح کے اندر اگر ہا ہونا کہا ہے، توجہ رکھے، اصطلاح کے اندر اگر ہا ہونا کہا ہے تو اس فائدہ کے لیے جو نری اصطلاح سے حاصل نہیں ہو رہا. جی لغوی معنی کی نفی نری اصطلاح سے حاصل ہوگی. منطق میں کلام اور لغوی معنی کی نفی ہو گئی. جی اب اصطلاح میں مقدمہ کے اور بھی معنی ہیں جی تو ہا ہونا کہہ کے ان معنی اصطلاحیہ کی نفی کی ہے. جی نہیں سمجھو بات؟ جی، جی، تو لہٰذا تفصیل میں یہ نہیں کہیں کہ بھئی ان کے لغوی معنی کو نکال دیا، دیگر اصطلاحی معنی کو نکال دیا. جی جی بات سمجھو جی، نہیں؟ جی، ٹھیک ہے. جی اور مراد مقدمہ سے یہاں پر وہ امر ہے وہ عمل ہے جس پر علم میں شروع ہونا موقوف ہو. توجہ ہے. جی سوال یہ ہے، بات پہ دھیان دینا کہ یہاں تعریف مقدمۃ العلم کی جا رہی ہے یا مقدمۃ الکتاب کی جا رہی ہے. اگر آپ کہو کہ مقدمۃ العلم کی تعریف ٹھیک ہے، ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، جی مقدمۃ العلم کی یہی تعریف کی جاتی جی جی ہے. لیکن المعرفۃ اذا اعیدت معرفتاً کانت ثانیۃ وعین الاولیٰ، المقدمہ معرفہ، جی یہ مقدمہ معرفہ. جی سمجھے بات؟ جی جی وہ مقدمۃ الکتاب تھا، جی وہاں بھی بات کی تھی. جی نہیں سمجھے؟ جی ارے کتاب کا اجزاء خمسہ میں انحصار بیان ہوا تھا نا، جی علم کا اجزاء خمسہ میں انحصار بیان نہیں ہوا تھا. جی یہ اعتراض بھی وہاں پر ہوا تھا. جی بات سمجھے؟ جی جی تو یہ مقدمہ کی تعریف دلیل ہے اس بات کی کہ یہ وہی مقدمہ ہے جو ماقبل میں گزرا. ماقبل مقدمۃ الکتاب گزرا تھا. جی 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 یہاں پر آپ تعریف معرف آپ مقدمۃ العلم کو کیسے بنا سکتے ہو؟ جی جی تعریف ٹھیک ہے مقدمۃ العلم کے لحاظ سے، لیکن معرف المقدمہ اس سے مقدمۃ العلم کا ارادہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ معرفہ ہے. ماقبل میں معرفہ جو گزرا ہے، ماقبل والا معرفہ اس سے مراد مقدمۃ الکتاب تھا. جی اس سے مقدمۃ العلم کیسے مراد ہو سکتا ہے؟ جی بات سمجھے نہیں؟ جی. اور اگر کہو کہ یہ جو ہے نا وہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم یہ مقدمۃ الکتاب کی تعریف ہے اور المقدمہ سے مراد مقدمۃ الکتاب ہے جی اور یہ تعریف مقدمۃ الکتاب کی ہے، جی تب تعریف درست نہیں ہے، جی جی کیونکہ یہ تعریف مقدمۃ العلم کی ہے. جی مقدمۃ الکتاب کی تعریف کی جاتی ہے طائفۃ من الکلام قدم تمام المقصود لارتباط اللہ بہا ونفعها فیہ. طائفۃ من الکلام، کلام کا ٹکڑا، جی توجہ ہے نہیں؟ جی کلام کا ٹکڑا. اور ذہن میں رکھیں ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، شروع فی العلم کا موقوف علیہ وہ کلام بنتی ہی نہیں ہے، معنی بنتے ہیں. جی 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 نہیں سمجھے؟ جی کلام نہیں بنتے، جی مانی بنی. معنی بنتے، الفاظ نہیں بنتے. جی بات سمجھے؟ جی جی تو اب یہ ہے مقدمۃ الکتاب اور تعریف جو آپ نے کی ہے یہ مقدمۃ العلم کی ہے. تعریف جو معرف ہے اس کے ایک فرق پر بھی شادی کے لیے آئی. اعتراض سمجھے؟ جی دوبارہ سمجھے. اعتراض یہ کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ والمراد بالمقدمۃ ہا ہونا، جی یہ مقدمہ سے مراد مقدمۃ العلم ہے، یہ مقدمۃ الکتاب ہے. جی اگر آپ کہیں مقدمۃ العلم ہے
तारीफ मुकदमतुल इल्म की है, जी लेकिन आपका ये कहना दुरुस्त नहीं कि मुकदमतुल इल्म है। जी क्यों? इसलिए कि अल-मारिफतु इज़ा उइदत मारिफतन कानत सानी तो आइन अल-ऊला, मारिफा को मारिफा करके फेरें तो दूसरा मारिफा पहली मारिफा कैन होता है। पहला मारिफा जो मुकदमा है वो तो मुकदमतुल किताब था, ये मुकदमतुल इल्म कैसे हो सकता है? जी इतना समझे? जी और अगर आप कहें कि इस मुकदमे से मुराद मुकदमतुल किताब है तो यहाँ तक बात ठीक है, जी लेकिन आगे जो तारीफ है मुकदमतुल किताब की नहीं, ये तो मुकदमतुल इल्म की है। जी मा यतवक्कफ़ अलैहि शुरू फिल इल्म, जी ये तारीफ मुकदमतुल किताब की नहीं की जाती। मुकदमतुल किताब की तारीफ यूँ की जाती है, ताइफ़तुन मिनल कलाम क़ुद्दिमत अमामल मक़सूद लिर्तिबात लहू बिहा व नफ़इहा फ़ीही। जी समझे? जी वो कलाम का टुकड़ा है, वो मानी का टुकड़ा नहीं है। जी और मा यतवक्कफ़ अलैहि शुरू फिल इल्म, कलाम बनते नहीं, वो मानी बनते। जी बात समझिए? जी ये इतराज़ है, जी समझे? जी उसका जवाब ये है कि यहाँ पर मुकदमे से मुराद मुकदमतुल किताब है। जी मुकदमा से क्या मुराद है? मुकदमतुल किताब मुकदमा से क्या मुराद है? मुकदमतुल किताब मुकदमतुल किताब। तुम कहोगे ये तारीफ मा यतवक्कफ़ अलैहि शुरू फिल इल्म, ये तो इसकी बनती नहीं है, जी ये तो बनती नहीं है, जी क्योंकि मुकदमतुल किताब तो ताइफ़तुन मिनल कलाम है ना। जी जी और ताइफ़तुन मिनल कलाम जो है, ध्यान देना, ताइफ़तुन मिनल कलाम मौकूफ़ अलैह बनता ही नहीं है, जी मौकूफ़ अलैह मानी बनते। जी बात समझे? जी जी ये तारीफ इस प्रसादी की नहीं है। जी बात समझे? जी तो उसका जवाब ये है कि यहाँ पर मजाज है कि मा यतवक्कफ़ु अला मानीहा, जी अलैहा अला मानीहा, यानी तकदीर यूँ है ताइफ़तुम मिनल कलाम, मा से मुराद क्या हो गया? ताइफ़तुम मिनल कलाम। मा से क्या मुराद हो गया? ताइफ़तुम मिनल कलाम। जी यतवक्कफ़ु अलैहा यतवक्कफ़ु अला मानीहा अशरू फिल इल्म। जी बात समझे नहीं? जी मा से मुराद ताइफ़तुम मिनल कलाम है। कलाम है ताइफ़तुम मिनल कलाम यतवक्कफ़ु अला मानीहा अशरू फिल इल्म। जी बात समझे? जी। यहाँ पर जो ना यतवक्कफ़ु अलैहि, यहाँ पर मुज़ाफ को माज़ूफ मानना पड़ेगा। जी और मा से मुराद फिर क्या होगा? वो टुकड़ा मानी नहीं होगा, बल्कि मा से मुराद ताइफ़ कलाम होगा। जी बात समझे नहीं? जी। है मजाज, जी है मजाज, लेकिन बिला तकल्लुफ़ ये तारीफ दुरुस्त भी नहीं बनती। जी बात समझे नहीं? जी। खुलासा दोबारा समझे। उसका जवाब ये दिया कि मुकदमा से मुराद मुकदमतुल किताब। जी एतराज़ है मुकदमतुल किताब, ये तारीफ तो मुकदमतुल इल्म की है, जी मुकदमतुल किताब की तो नहीं है। जी और मुकदमतुल किताब ताइफ़तुल कलाम, ताइफ़तुल मिनल कलाम है, जी और ताइफ़ा कलाम मौकूफ़ अलैह बनता ही नहीं जी, है, जी। मौकूफ़ अलैह मानी बनते। जी जी, जी। उसका जवाब है कि यहाँ पर मुज़ाफ माज़ूफ़ है जार के बाद, जी ज़मीर मजरूर से पहले। जी तकदीर यूँ है ताइफ़तुम मिनल कलाम यतवक्कफ़ु अला मानीहा अशरू फिल इल्म। जी ताइफ़तुम मिनल कलाम यतवक्कफ़ु अला मानीहा अशरू फिल इल्म। कलाम को वो टुकड़ा जिसके मानी पर शुरू फिल इल्म मौकूफ़। जी बात समझे नहीं? जी। तो ये तौजीह करना पड़ेगी, इसके बगैर ही बात दुरुस्त नहीं। जी बात समझे नहीं? जी। और मुराद और मुराद मुकदमा से यहाँ पर है। यहाँ पर अब माँ के माना क्या हो गया? ताइफ़तुम मिनल कलाम। जी। कलाम को वो टुकड़ा है कलाम का वो टुकड़ा है कि मौकूफ़ हो, जो मौकूफ़ हो, उस पर उस पर इल्म में शुरू इल्म होना। में शुरू होना। बात आप समझे? जी, जी। ठीक हो गया। जी अब ये ज़हन में रखें कि तवक्कुफ़ मा यतवक्कफ़ु अलैहि शुरू फिल इल्म, ये तवक्कुफ़ पे बहस है। आगे चल के चूँकि इशारे कर रहे हैं ना, जी। इसलिए हम वहीं पर बहस करते हैं। जी। कभी तारीफ पर हम मज़ीद नहीं रुकते। जी इतनी बात समझिए। जी अब आगे वजह तवक्कुफ़ बयान करते हैं। जी वजह तवक्कुफ़ बयान करते हैं। जी बात पे ध्यान देना कि मुकद्दिमा कुल और तारीफ़ इल्म और तस्दीक गायत, जी तस्दीक मौजू, जी ये उसके अज्जा। जी मुकद्दिमा कुल और तारीफ़ माहियत, तस्दीक मौजू, जी तस्दीक गायत, जी उसके अज्जा। जी तो जो है जी
اگر یہ ہو تو پھر وہ جو مجموع ہے اس کا موقوف علیہ ہونا یہ ثابت کرنا پڑے گا. یعنی جو تعریف ہے ما یتوقف علیہ شروع فی العلم، اس کا مجموع پہ صدق ضروری ہے، کل واحد پہ صدق ضروری نہیں ہے. بات آپ سمجھ رہے ہو؟ اگر مقدمہ کل اور یہ اس کے اجزاء، اور اگر مقدمہ کلی اور یہ اس کی جزئیات ہوں تو ذہن میں رکھنا اب تعریف یعنی توقف کل واحد پر بھی ہوگا اور مجموع پر بھی ہوگا. اگر مقدمہ کل امور ثلاثہ اس کے اجزاء تو توقف کل واحد پہ ضروری نہیں ہے، مجموع پر ضروری ہے. اور اگر مقدمہ کلی اور امور ثلاثہ اس کی جزئیات تو اب توقف کل واحد پر بھی ہوگا اور مجموع پر بھی ہوگا. اس کی بات سمجھے نہیں سمجھے؟ جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب یہ بھی سمجھ رہے ہیں کہ مقدمہ کلی ہے. مقدمہ کل اور امور ثلاثہ اس کے اجزاء نہیں ہے، مقدمہ کلی ہے. امور ثلاثہ میں سے ہر ایک اس کی جزئی ہے. سمجھو؟ تو جب مقدمہ کلی یہ اس ہر ایک اس کی جزئی تو ہر ایک پر تعریف کا صدق ضروری ہے، ہر ایک کا موقوف علیہ ہونا ثابت کرنا پڑے گا. نہیں سمجھو؟ اس لیے شارح پہلے ثابت کر رہا ہے بھائی جو تعریف ماہیت ہے، تصور منطق ہے، تصور علم ہے، یہ موقوف علیہ کیسے ہے. تصدیق بالغایت ہے، یہ موقوف علیہ کیسے ہے. تصدیق بالموضوع ہے، یہ موقوف علیہ کیسے ہے. یہ ہر ایک کو الگ الگ بیان کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ مقدمہ کلی اور یہ اس کی جزئیات ہے. اگر مقدمہ کل اور یہ اس کے اجزاء ہوتے تو اب مجموع پر توقف ضرور بیان کرنا پڑتا، کل واحد پر نہیں. یہ کل واحد پر بیان کرنا اس لیے اس کی حاجت پڑی کہ یہ کلی اور جزئیات کا معاملہ کل اور اجزاء والا معاملہ نہیں ہے. بات سمجھو نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. تو لہٰذا اب ہر جزئی کے بارے میں دلیل پیش ہوگی. پہلی جزئی کیا تھی؟ پہلی جزئی ہے بھائی تعریف فن، تعریف علم. بات سمجھے نہیں؟ تو اب اس کی دلیل سمجھے. کہا کہ لو لم يتصور الشارع فی العلم، لو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لکان الشارع طالبا للمجہول المطلق. یہ صغرا ہے، شرطیہ متصلہ. سمجھے نہیں؟ لو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لکان الشارع طالبا للمجہول المطلق. جی اور کبرا بنائیں ولو کانا طالبا للمجہول المطلق لازم المحال. لازم المحال. اب حد اوسط کیا ہے؟ لکانا طالبا للمجہول المطلق. یہ حد اوسط ہے، اس کو گرا دو. نتیجہ کیا نکلے گا؟ لو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لازم المحال. لو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لازم المحال. اگر شارع فی العلم اس علم کا تصور نہ کرے، شارع فی العلم کو اس علم کا تصور حاصل نہ ہو تو محال لازم آئے گا. کیا لازم آئے گا؟ محال لازم آئے گا. تو ماننا پڑے گا کہ پھر علم کا تصور پھر ضروری ہے. بات سمجھے نہیں؟ یہ دلیل کی تقریر ہے. صغرا کیا ہے؟ لو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لکان طالبا للمجہول المطلق ولو کان طالبا للمجہول المطلق لازم المحال. فلو کان الشارع فلو لم يتصور الشارع فی العلم ذلك العلم لازم المحال. یہ نتیجہ ہے. بات سمجھو نہیں؟ اور ٹھیک ہو گیا؟ مانا گیا اور توجیہ کی گئی
توقف شروع کی بہرحال علم کے تصور پر ہے، اس لیے علم میں شروع ہونے والا اگر پہلے اس علم کا تصور نہ کرے ہوگا موجود مطلق کا طالب، اور وہ محال، انہوں نے اختصار کیے، انہوں نے ازرا اختصار وہ محال کہہ دیا، بات سمجھے نہیں؟ اصل عبارت کیا تھی جو میں نے آپ کو بتائی؟ لو لم يتصور اشارہ فی العلم اول ذلك العلم لکان طالبا للمجهول المطلق ولو کان طالبا للمجهول المطلق للازم المحال، فلو لم يتصور اشارہ فی العلم اول ذلك العلم للازم المحال، یہ نتیجہ نکلا۔ بات سمجھے نہیں؟ اتنی بات آئی؟ ٹھیک ہو گیا؟ اب غور کریں کہ چلیں یہ عبارتی جو فوائد ہیں وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اب یہ جو نا لو لم يتصور الشارع فی العلم ذالک العلم لکان طالبا للمجهول المطلق، یہ صغرا یہ تو بدیہی ہے بھائی، علم کا تصور نہیں ہوگا، علم کا تصور نہیں ہوگا تو طالب مجهول مطلق ہوگا، بات تو واضح سی ہے۔ جب تصور ہی نہیں تو وہ مجهول مطلق ہے، اگر سرے سے تصور نہیں تو طلب مجهول مطلق لازم ہے، اس میں کوئی بود نہیں، یہ بالکل واضح ہے۔ بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ یہ جو دلیل ہے شکل اول بنائی ہے قیاس اقترانی شرطی، اقترانی حملی نہیں، اقترانی شرطی، اس کا جو صغرا ہے وہ بدیہی ہے۔ لو لم يتصور الشارع في العلم اولا ذلك العلم لكان طالبا للمجهول المطلق، بات بدیہی سی ہے کہ اگر اس کا تصور نہیں کرے گا تو طالب مجهول مطلق ہوگا، بات واضح۔ البتہ جو کبرا ہے اس کو دلیل کیا جاتا ہے، کیا کہ لو کان طالبا للمجهول المطلق لازم المحال، مجهول مطلق کی طلب کرے گا تو محال لازم آئے گا، توجہ ہے نہیں؟ کبرا نظریہ ہے یہ جو کہا نا لامتناع توجہ نفس نحو المجهول المطلق، یہ کبرا کی دلیل ہے، نہیں سمجھ رہے بات؟ یہ جو کہا نا لامتناع توجہ نفس نحو المجهول المطلق، یہ کیا ہے؟ یہ کبرا کی دلیل ہے۔ صغرا بدیہیہ ہے، صغرا پر دلیل کی حاجت نہیں ہے، کبرا نظریہ ہے، کبرا پر دلیل پیش کر رہے ہیں۔ کبرا کی تقریر دوبارہ سنو، کیا کہ لو کان طالبا للمجهول المطلق للازم المحال، لو کان طالبا للمجهول المطلق للازم المحال، سوال ہے لما، کیوں محال لازم؟ مجهول مطلق کو طلب کرے تو کیوں محال لازم؟ توجہ ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے کہا دھیان رکھنا، بات یہ کہ طلب کیا ہے؟ فعل اختیاری ہے، طلب کیا ہے؟ فعل اختیاری ہے۔ فعل اختیاری سے پہلے چند امور کا تحقق ضروری ہے، سمجھے؟ فعل اختیاری سے پہلے چند امور کا تحقق ضروری ہے۔ سب سے پہلے تصور، پھر تصدیق بفائدۃ مخصوصہ، پھر ارادہ، پھر صرف قوت۔ اس کے بغیر فعل اختیاری کا حصول ممتنع ہے، اور یہ بات اپنی جگہ پر مسلمات سے بیان شدہ مسئلہ ہے، طے شدہ مسئلہ ہے، بات سمجھ رہے ہو نہیں؟ تو آپ ہم نے کیا کہا کہ لو کان طالبا للمجهول المطلق للازم المحال، مجهول مطلق کا دیکھو نا جی، بات یہ کہ یہ مبادی اربع ترتیب سے، دھیان رکھو، مبادی اربع ترتیب سے ہوں گے تو فعل اختیاری صادر ہوگا۔ سب سے پہلے کیا؟ اس کا تصور، لو کان طالبا للمجهول المطلق تصور ہی نہیں ہے، تصور نہیں ہے، تصدیق بفائدہ مخصوصہ نہیں ہوگی، ارادہ نہیں ہوگا، صرف قوت نہیں ہوگا، جی یعنی یہ ترتیب سے ہوں گے نا، سب سے پہلے تصور ہوگا اس کا، پھر تصدیق بفائدہ مخصوصہ ہوگی، پھر ارادہ ہوگا، پھر صرف قوت ہوگا۔ امر اول نہیں تو ثانی نہیں، ثالث نہیں، رابع نہیں، کوئی بھی نہیں۔ جب کوئی بھی نہیں تو اپنی جگہ پر یہ بیان شدہ ہے
کہ اس کے بغیر فعل اختیاری کا صدور محال ہے. جی اس لیے اس نے کہا امتناع توجہ نفس نحو المجنون مطلق. نفس جو مجنون مطلق کی طرف توجہ کر ہی نہیں سکتا, ممتنع ہے. جی یہ کبرا کی دلیل ہوگی. جی بات سمجھے؟ جی. خلاصہ پھر سمجھیں. جس انداز میں انہوں نے دلیل پیش کی, دلیل انہوں نے پیش کی قیاس اقترانی شرطی. جی شکل اول جی لو کان الشارع فی العلم لو لم يتصور الشارع فی العلم اول ذلك العلم لکان طالبا للمجنون مطلق ولو کان طالبا للمجنون مطلق للازم المحال. جی صغرا بدیہیہ ہے, جی کبرا نظریہ ہے. جی کبرا نظریہ ہے تو کبرا پر دلیل کے طور پر شارع نے کہا امتناع توجہ نفس نحو المجنون مطلق. جی بات یہ کہ ہم نے کیا دعویٰ کیا کبرا میں ہم نے کہا کہ لو کان طالب للمجنون مطلق للازم المحال. دلیل اس کی کیا ہے کہ لو کان طالب للمجنون مطلق جی جی لو کان طالبا للمجنون مطلق لو کان طالبا طلب فعل اختیاری ہے. جی فعل اختیاری مبادی اربع پر مبادی اربع کے بعد متحقق ہوتا ہے, جی اور مبادی اربع مترتبہ یہ ضروری ہے. جی سب سے پہلے اس کا تصور ہوگا, پھر تصدیق میں فائدہ مخصوصہ ہوگی, جی اس کے بعد ارادہ ہوگا, پھر صرف قوت ہوگا, جی اس کے بعد فعل اختیاری کا تحقق ہوگا. جی. لو کان طالبا طلب جب جا کے متحقق ہوگی جب مبادی اربع پائے جائیں گے. جی. تو مجہول مطلق ہے تو مبدا اب جو امر اول ہے تصور وہی نہیں ہے. جی جی جب وہ نہیں ہے تو اس کے بعد تصدیق میں فائدہ مخصوصہ نہیں ہے, ارادہ نہیں ہے, صرف قوت نہیں ہے, جی. تو فعل اختیاری کا صدور کیسے ہو سکتا جی ہے؟ صحیح. بات سمجھے نہیں؟ جی. تو کبرا نظریہ تھا, اس پر دلیل کے طور پر یہ امتناع توجہ نفس نحو المجنون مطلق جو اس کی دلیل کی طرف اشارہ کرتا ہے. جی بات سمجھے اور جی. معنی ایک بار پھر کریں. اور توجہ کی گئی توجہ کی توقف گئی. شروع کی شروع کی. بہرحال تصور علم پر تصور علم اس پر. لیے اس لیے علم میں شروع ہونے علم میں والا شروع ہونا اگر نہ تصور کرے گا تصور کرے گا سب سے پہلے سب سے اس پہلے علم کو اس علم کو البتہ ہوگا البتہ جو ہوگا مطلق کا طالب مطلق کا ہے طالب اور وہ طلب محال ہے. وہ طلب محال ہے. سمجھو بات کو؟ جی کیوں محال ہے؟ بسبب ممتنع ہونے نفس توجہ کے مجرور توجہ کی کے وجہ ہے. جی یہ خلاصہ اس کا بتایا. یہ ہے نا وجہ توقف الشروع, تو یہ وجہ توقف الشروع سے بہتر ہے وجہ توقف الشروع. جی وجہ توقف الشروع مبتدا جی خبر مقدر کرنا پڑے گی. جی 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 خبر مقدر کرنا پڑے گی. جی فعل انا لام کا تعلق, اس کا بھی سوال اٹھے گا. جی بات سمجھے نہیں؟ جی اور اگر آپ اس کو وجہ توقف الشروع جی توقف شروع کی توجیہ کی گئی, جی توقف شروع کی توجیہ کی گئی, تو ذہن میں رکھیں اب خبر کی تقدیر کی حاجت نہیں. جی اور لام جو ہے لأن الشارع فی العلم, لام کا جو تعلق ہے بلا تکلف اس کے ساتھ درست ہے. جی سمجھے نہیں بات؟ جی برخلاف کس کے؟ جب آپ اس کو مبتدا خبر بناتے ہو تو خبر آپ کی موجود نہیں ہے, آپ کو مقدر کرنا پڑے گی. جی پھر لام کا تکلف لام کا جو تعلق ہے وہ بھی بلا تکلف درست نہیں ہوگا. جی توجیہ ہو جائے گی, جی. بات ہو رہی ہے بلا تکلف اور بتکلف کی. جی بات سمجھے نہیں؟ جی ایک اور بھی بات ہے, وہ یہ کہ یہ توجیہ توقف بیان ہو رہی ہے, نہ یہ کہ بھئی یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ وجہ توقف شروع متحقق, جی توقف شروع کی وجہ پائی جا رہی ہے. جی یہ تھوڑی بتا رہے یہ پوری خبر جو آپ مقدر کریں گے, مثلا متحقق اور آپ نے مقدر کی, موجود ان کی, قائل ان کی, ثابت ان کی, تو آپ کیا کہہ رہے ہیں اس کی وجہ ہے, توقف شروع کی وجہ ہے. آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وجہ ہے, آپ توجیہ کر رہے ہیں. نہیں سمجھ رہے بات؟ جی یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ وجہ جو ہے لفظاً بھی بہتر ہے, مانن بھی بہتر ہے. لفظاً اس لیے کہ اب آپ کو خبر کی تقدیر کی حاجت نہیں, جی لام کا تعلق بلا تکلف درست. جی مانن اس لیے کہ اگر آپ وجہ توقف شروع پڑھتے ہیں تو خبر مقدر کرنا پڑے گی. خبر مثلا آپ نے متحقق کو نکالا, تو اب آپ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ توقف شروع کی وجہ ہے, وجہ کا ہونا بتا رہے ہیں. حالانکہ یہاں پر وجہ کا ہونا نہیں بتایا جا رہا, توجیہ کی جا رہی ہے. اس لیے وجہ لفظاً بھی بہتر ہے اور معنی بھی بہتر ہے. بات سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا.
اور توجیہ کی گئی توقف شروع کی بہرحال علم کے تصور پر توجہ ہے نہیں. سوال ہے یار، یہ پہلے اور بات کرتے ہو، بعد میں چل کے اور نیا مسئلہ کھڑا کر دیتے ہو. پہلے اس نے کیا کہا تھا؟ ففی ماہیت المنطق و بیان الحاجت الیہ. مقدمہ کیا ہے؟ منطق کی ماہیت میں ہے. منطق کی ماہیت میں جی. تو پھر یوں کہو نا کہ اما علی ماہیت المنطق. نہیں سمجھے؟ ووجہ توقف الشروع اما علی ماہیت المنطق. مقدمہ میں امور ثلاثہ کا بیان ہے، امر اول ہے ماہیت منطق. تو پھر یوں کہو نا اما علی ماہیت المنطق، اس کو تبدیل کر کے تصور علم کیوں کہا؟ اعتراض سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ تصور علم سے اشارہ کر دیا کہ ماہیت منطق سے اس کی ذات مراد نہیں، اس کا تصور ہی مراد ہے. بات سمجھے؟ ماہیت منطق سے ذات مراد نہیں، اس کا تصور مراد تھا. بات سمجھے؟ اس لیے اما اعلیٰ تصور العلم کہا. ہاں، تصور المنطق کے بجائے تصور علم کیوں کہا؟ تصور منطق کے بجائے تصور منطق کہتے جب ہی فائدہ حاصل ہو جاتا ہے. تصور منطق کے بجائے تصور علم اس لیے کہا تاکہ یہ جو توجیہ ہے فقط اس کتاب کے ساتھ خاص نہ رہے، دیگر علوم میں بھی یہ جاری ہو سکے. نہیں سمجھے؟ سوال یہ کیا تھا کہ وہاں پر کہا جی اما المقدمۃ ففی ماہیت المنطق، مقدمہ منطق کی ماہیت میں ہے، بیان حاجت میں ہے، موضوع میں ہے. تو منطق کی ماہیت میں ہے، جو منطق کی ماہیت میں ہے تو وجہ توقف توجیہ توقف علی ماہیت المنطق کرو نا. ووجہ توقف شروع اما علی ماہیت المنطق، یوں کہنا چاہیے اما علی تصور العلم کیوں کہا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اما علی تصور العلم ماہیت منطق کی جگہ تصور علم کا کہہ کر اشارہ کر دیا. یہاں پر ماہیت منطق کی ذات مقصود نہیں ہے، اس کا تصور مقصود ہے، اس کا علم مقصود ہے، اور اس کا علم تصوری ہوگا، اس نے تصور علم کہا. نہیں سمجھے؟ ہاں، تصور منطق کہنے سے بھی یہ فائدہ حاصل ہو جاتا، لیکن تصور منطق کے بجائے تصور علم اس لیے کہا تاکہ یہ توجیہ فقط علم منطق کے ساتھ خاص رہے، دیگر علوم میں بھی جاری ہو سکے. یہ وجہ عام ہو جائے اور دیگر علوم اور فنون میں فائدہ دے، اس لیے تصور علم کہا تاکہ جامعیت اور شمول زیادہ ہو. نہیں سمجھے؟ توجیہ کی گئی، توقف شروع کی علم کے تصور پر. اس لیے علم میں شروع ہونے والا اگر نہ تصور کرے گا پہلے اس علم کا، توجہ ہے، اس پر بھی اعتراض ہے. تم کہہ رہے ہو نا جی علم کا تصور پہلے ضروری ہے، علم کا تصور پہلے ضروری ہے. معترض نے کہا بھائی علم کا تصور پہلے ضروری نہیں ہے، وقت شروع ضروری ہے. بات سمجھے؟ علم کا جو تصور ہے وہ قبل شروع ضروری نہیں ہے، وقت شروع ضروری ہے. بات سمجھے نہیں؟ وقت شروع ضروری ہے، قبل شروع ضروری نہیں ہے. یہاں پر تم کہہ رہے ہو اولاً، یعنی پہلے تصور ہوگا، تصور علم ہوگا، اس کے بعد شروع ہوگا. اس گفتگو سے یہ معلوم ہو رہا ہے کہ بھئی تصور علم پہلے ضروری ہے، حالانکہ تصور علم وقت شروع ضروری ہے، قبل شروع ضروری نہیں. اعتراض سمجھے؟ تو اس کا اجمالی جواب یہ کہ ایسی بات نہیں ہے، تصور علم قبل شروع ہی ضروری ہے. تصور علم قبل شروع فی العلم ضروری ہے. دلیل اس کی ابھی آپ کو بتایا کہ جو افعال اختیاریہ ہیں وہ مبادی اربع پر موقوف ہوتے ہیں، مبادی اربع مترتبہ پر. امر اول کیا ہے؟ تصور. تصور تو پہلے مرحلے میں آ جاتا ہے، پھر تصدیق بفائدہ مخصوصہ، پھر ارادہ، پھر صرف قوت، اب شروع. ٹھیک ہے نا؟ اس ان مبادی اربع کے بعد شروع متحقق ہوگا. تو پھر یہ تصور اس سے پہلے ہوا نہ ہوا؟ ذاتاً بھی پہلے ہے، زماناً بھی پہلے ہے. لہذا اولاً کہنا یہاں درست ہے. بات سمجھو؟ اگر نہ تصور کیا پہلے اس علم کا البتہ ہوگا مطلق کا طالب، یہ ہو گیا سورہ. ٹھیک ہے نا؟ کبرا کو بالاختصار بیان کیا، ورنہ تو ولو کان طالبا للمجر المطلق لازم المحال. ٹھیک ہے؟ کبرا ہے نظریہ، اس کی دلیل.
بسبب بسبب ممتنع ہونے ممتنع ہونے نفس کی توجہ کے نفس کی توجہ کے مجہول مطلق کی جانب مطلق کی جانب مجہول مطلق کی جانب جو ہے نفس متوجہ ہو ہی نہیں سکتا جی بھئی کدھر متوجہ ہو جی توجہ ہے جی کدھر متوجہ ہو جب تصور ہی نہیں بھئی کدھر متوجہ ہو کچھ تصور ہوگا تو متوجہ ہوگا نا جی مجہول مطلق ہے سرے سے مجہول ہے خبر ہی نہیں تصور ہی نہیں جی تو مجھول مطلق کی جانب جو نفس متوجہ ہو نہیں سکتا جی مزید اس پہ بات جی